ویری وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. 2014 جو ہے سمجھیں چلا ہی گیا, رخصت ہوا اور صبح 2015 آ جائے گا. ایک نیا سال پاکستان کے لیے, نئی امنگیں اور نئے چیلنجز. 2014 میں بہت سے واقعات ہوئے. اگر ایک ایک واقعے کو بھی بتانا شروع کریں تو بہت ہی لمبی فہرست ہو جائے گی, لیکن جو ایک واقعہ اپنا نقش پاکستان کے ذہن پہ چھوڑ گیا, جو ایک واقعہ پاکستان کو شاید کبھی اس غم سے باہر نہ نکال سکے, وہ ہے ساریہ پشاور. اور 2014 جو ہے اس میں جتنا بھی سیاسی اچھاڑ پچھاڑ ہوا, جتنے اکھاڑے لگے, جتنے دھرنے ہوئے, جتنے لانگ مارچز ہوئے, وہ سب بہت پیچھے رہ گئے. اور ساریہ پشاور جو ہے وہ اس وقت بھی, آج بھی, اس وقت اس لمحے بھی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو لوگوں کی سائیکی کے اوپر ہے, لوگوں کے دماغوں پہ براجمان ہے, اور اس کا اثر جو ہے وہ بہت آگے تک رہے گا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے نیشنل لیڈرشپ کو متحد کر دیا. وہ لوگ جو کل پرائم منسٹر کو بھی گالیاں دیتے تھے دھرنے میں چڑھ کر اپوزیشن کے لیڈر ہونے کے ناطے, وہ بھی جو ہے وہ اس ٹریجڈی کی وجہ سے اتنا گہرا زخم لگا پاکستان کو کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے اپنے سیاسی مفادات کو, اپنی پارٹی کے مفادات کو سائڈ پہ کر کے انہوں نے متحد ہو گئے. اور جو یہ کانفرنسز ہوئی آپس میں پرائم منسٹر کی زیر صدارت, جس میں پوری پاکستان کی لیڈرشپ آئی, یہ صرف کانفرنسز نہیں تھیں, صرف کمیٹیاں نہیں تھیں. انہوں نے ایک تاثر, یہ جو پازیٹو سائڈ ہے کہ پوری پاکستانی لیڈرشپ کی نمائندگی تھی یونائٹڈ اگینسٹ اے کامن اینیمی, اور وہ ہے دہشت گرد اور ٹیررزم. آج کے اس پروگرام میں 2014 میں ہم نے پاکستان کس حد تک چینج ہوا, کس پیراہے میں چینج ہوا, اور پھر یہ بھی گفتگو کریں گے 2015 میں سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں. اس میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد عارف صاحب, مظہر عباس صاحب, شاہد لطیف صاحب. ہارون رشید صاحب, اگر آپ سے ہی بات کا آغاز کر لیا جائے, 2014 کو اگر انالائز کریں, آپ کس طرح اس نے پاکستان کو افیکٹ کیا یا چینج کیا؟ بے شمار واقعات ہیں نا جی. دیکھیں, چائنیز انویسٹمنٹ اگرچہ بھی آئی نہیں ہے, ایک بڑا واقعہ ہے. اس سے اگر وہ ٹھیک استعمال ہو, شفاف ہو, کرپشن نہ ہو, تو معاشی طور پر ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. 96 کنٹریز سے پاکستان جو جڑ سکتا ہے. مذاکرات ہوئے طالبان سے, ناکام رہے, اچھا ہوا, یکسوئی ہو گئی. پٹرول کی قیمت آدھی رہ گئی, پھر یہ ہماری اکانومی پہ غیر معمولی اثرات مرتب کرتی ہے. اور بہت سے واقعات ہیں, لیکن آپ نے ٹھیک کہا, یہ جو پشاور کا واقعہ ہے اس کا غم کبھی کم نہیں ہوگا. مگر اس کا ایک عجیب پہلو یہ تکلیف دہ بہت ہے, اذیت اس کی. میں رات کو مجھے یکا احساس ہوا, ابھی جیسے یہ واقعہ پیش ہے, 1 سیکنڈ پہلے آیا. یعنی آدمی کو اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں رہتا. بچوں کا قتل ایک ایسی چیز ہے, ان کی ماؤں کو جب دیکھتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے. لیکن جو فیض نے کہا, یہ غم سحر کا یقین بنا ہے, یہ غم سحر کا یقین بنا ہے, یقین جو غم سے کریم تر ہے, سحر جو شب سے عظیم تر ہے. اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تکلیف دہ بات ہے, اس کی اذیت کبھی جائے گی نہیں دل سے, کیونکہ جس میں احساس ہے اس سے تو نہیں جائے گی. یہ روتے ہوئے چہرے اور یہ مسلے ہوئے پھول, یہ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. اس نے پاکستانی, یہ واٹر شیڈ ہے, اس نے پاکستانی قوم کے مزاج کو بدل ڈالا. وہ فکری بہام, ذہنی انتشار, یہ لیدگی جو پیدا کی تھی دانشوروں نے, لیڈروں نے, ہیلے بہانے سے اخبار نویس تھے, انٹلیکچوئل تھے جو طالبان کی حمایت, قاتلوں کی حمایت, طالبان کیا درندوں کی حمایت کرتے تھے. لیڈر تھے جو فرقہ واریت کی وجہ سے اور وجوہات کی وجہ سے, ایک طرح کی ٹریڈ یونین کی وجہ سے, ہم مسلک ہونے کی وجہ سے ان کی تائید کرتے تھے. یہ سب کچھ بہہ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اس کی ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے, اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں, اس غم کو تازہ رکھنا چاہیے ہمیشہ. اس لیے نہیں کہ خود رحمی ہو, سیلف پیٹی نہ ہو, اس لیے نہیں, اس لیے کہ یہ قیمت ہمیں چکانی پڑی. دیکھیے, ہر انحراف جو بنیادی طور پہ علمی ہوتا ہے, جب علمی طور پہ جب تجزیے میں انحراف ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو عمل بھی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بس بات کی آپ نے. اس واقعے نے اپنے ساتھ یہ ہمیشہ اذیت لائے گا, لیکن یہ قدرت کا اندیکھا ہاتھ جو ہے اس نے ہمیں بتایا کہ جب تم غلطیاں کرتے ہو تو ایسے صدمے سہنے پڑتے ہیں, آئندہ ایسا نہ کرنا. تو اس پہ اب جو کوئی لوگ قومی اتفاق رائے کو تباہ کرنے کی کوشش کریں, ان کی مزاحمت کرنی چاہیے. یکسوئی جی بالکل ہوا, بالکل ہوا. دیکھیے 100% تو کبھی ہوتا نہیں, لیکن بہت بڑا اتفاق رائے, تحریک پاکستان سے بڑا اتفاق رائے ہے, بہت بڑا اتفاق رہا ہے. اچھا, چیف جسٹس پہ ہوا تھا, ان کی بحالی پہ, عدالت پہ, آدمی پہ نہیں.
عدالت کی بحالی پہ ہوا تھا 83%. یہ اس سے آپ نے راج سروے کیا 84%. سر 86%. وہ کس چیز کے لیے؟ اصل میں تو ٹیررزم کے خلاف ہے. لوگ اس سے نجات چاہتے ہیں, فوری انصاف چاہتے ہیں. دیکھیے اقبال کا شعر میں نے کل سارا دن پڑھتا رہا, مجھے صحیح معنوں میں سمجھ میں کل آیا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. صحیح, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ٹھیک. یہ جو بے یقینی سے گزر, کلیئرٹی دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ شیطان جو ہے وہ برے لوگوں کا ولی ہے, ان کا دوست ہے. ٹھیک ہے. انہیں روشنی سے تاریکی میں لے جاتا ہے, اور اللہ طاغوت کا ولی, اور اللہ مومنوں کا ولی ہے, انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف جانا. رائٹ, یہ انشاءاللہ یہ کشتی جو ہے یہ ساحل سے اب لگے گی. بالکل. شاہ صاحب, آپ 2014 میں کس واقعے نے یا کن حالات نے یا آپ کا کیا تجربہ ہے پاکستان کو چینج کیا اور کس طرح کیا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو واقعہ ہے 16 دسمبر سانحہ پشاور جو ہے یہ بالکل مائل سٹون جس کو کہتے ہیں وہ ہے. قوم کا مزاج, قوم کی نفسیات, یعنی سیاست دانوں سے زیادہ اس ملک میں سمجھتا ہوں سنگ دل کو لوگ نہیں ہیں جو بڑے بڑے واقعات کو بڑی جلدی فراموش کر دیتے ہیں. لیکن اس واقعے نے ایک دفعہ تو کم از کم سیاستدانوں کو جھنجھوڑا اور انہیں قریب لایا, ایک میز پہ بٹھایا اور اتفاق رہے کی کیفیت پیدا کی. لیکن پرابلم یہ ہے ہارون صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کے باوجود کہ ہم ایک زود فراموش قوم ہیں. جو قوم اپنے ملک کے اکثریتی حصے کی علیحدگی کو جلدی بھول جاتی ہے اور جو سیاست ہے ادنا قسم کی سیاست اس میں الجھ جاتی ہے, اس کے لیے پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم ابھی میچورٹی کی اس سطح پر نہیں آئے کہ بڑے جس قوم کو بڑے واقعات اتنے عظیم سانحات متحد کریں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اتحاد کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی, اتفاق رائے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. اور ایک ہفتہ نہیں گزرا, یعنی ہفتے کے بعد اس اتحاد میں اس اتفاق رائے میں رخنہ اندازی بھی سیاستدانوں کی طرف سے شروع ہو. یہ بات صحیح. یعنی کل کے پروگرام میں جو ہے جماعت اسلامی کا موقع بالکل مختلف آیا. بالکل یہی زرداری صاحب نے جو تقریر فرمائی, کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھئی آپ اس قدر آپ کے نمائندے ایک بات مان کے آئے ہیں اور آپ اس میں ایسی مین میخ نکال رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بھائی فوجی عدالتیں کہاں لکھا ہے کہ یہ عام روٹین کی عدالتیں ہیں, سیاستدانوں کے خلاف قائم کی جا رہی ہیں, یا اس کا مدعا اور منشا یہ ہے کہ جناب نواز شریف کو پکڑ لو یا زرداری صاحب کو. لیکن وہ ایک ایسی بات کر دی, ایسی ڈیبیٹ شروع کر دی بہت بڑے فورم گڑی خدابہ جہاں پہ وہ خطاب اس موقع پر شرم کے بعد. تو یہ ایک افسوسناک پہلو موجود ہے. لیکن فوج کو انہوں نے بڑا تانا دیا, انہوں نے کہا کہ جی فوج کھل کے سامنے آئے. وہ مشرف صاحب فرمائیے کہ پرویز مشرف کو پروٹوکول دے کے آپ نے رخصت کیا, گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا. 5 سال تک آپ نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلایا اور آج آپ کو بلا نظر آ رہا ہے. آپ کے جو زوجہ محترمہ تھیں قائد جمہوریت, انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, انارو کیا, اور آج آپ کو بلا نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جب اتنی بڑی یونٹی نہیں ہونی چاہیے. ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک پاکستان سے بڑی یونٹی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر یہ 15 دن کے بعد یہ سچویشن ہے تو آگے اللہ کرے کہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. مظہر عباس صاحب, بڑا اوپن اینڈڈ تجزیہ چاہوں گا آپ سے. 2014 کو آپ کو کس طرح چینج کیا, پاکستانی قوم کو کس طرح چینج کیا, کن واقعات نے, کس واقعے نے, واٹس یور ٹیک سر؟ کامران, میرا خیال ہے سب سے جو اہم واقعہ ہے جس کا ہارون رشید صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, میرا خیال میں 2001 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وار اگینسٹ ٹیرر, اس پہ کلیئرٹی آئی ہے. پہلی مرتبہ ایک اتفاق رائے یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہماری جنگ ہے. اور یہ کنفیوژن جو ہے ہمیں کئی سال تک رہا. یہ اس کنفیوژن کو بظاہر اس واقعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ کنفیوژن اب شاید دور ہو گیا ہے. رائٹ اور لیفٹ جو بھی پارٹیز ہیں, سینٹرل پارٹیز ہیں, ان سب کے درمیان یہ بحث ختم ہو گئی اور یہ اتفاق رائے ہوا کہ نہیں یہ دہشت گردی کی اس کو ختم کرنا پڑے گا, انتہا پسندی کو ختم کرنا پڑے گا. تو وہ کلیئرٹی نظر آئی. لیکن سیاسی طور پہ یہ غیر یقینی صورتحال رہی پورے سال. اس میں آپ 4-5 مہینے تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور حکومت کی جو چپخلش رہی وہ آج بھی دوبارہ ہمیں 2015 میں وہ سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے. اور یہ اگر بے یقینی کی صورتحال آگے بڑھی
تو میرا خیال ہے یہ ہم جو جس پہ اتفاق رائے ہوا ہے یہ میرا خیال ہے پھر پیچھے رہ جائے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ایسا ہوا. جس طرح ابھی ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے, جو سیاسی جماعتیں اس وقت پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہیں یا اس میں اف اور بٹس نکال رہی ہیں, وہ دراصل اپنے اندرونی اختلافات کو کسی اور جانب موڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کی اپنی پارٹیز کے جو اختلافات ہیں اس کو کہیں کسی اور شکل میں سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہیں. میرا خیال ہے جو اتفاق رائے ہوا, اور آج جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی وہ بہت کیٹیگوریکل تھی. انہوں نے بالکل اس طرح آپ کہیں کہ سیاسی جماعتیں چاہے پیچھے ہٹ جائیں, وزیر اعظم نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں, اور یہ میرا خیال ہے ان کی آج کی اسپیچ سے نظر آتا ہے. باقی میڈیا کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ سال بہت برا سال رہا ہے, اور نہ صرف یہ کہ صحافی اور میڈیا ورکرز بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں, 14 کے قریب, اس لحاظ سے بلکہ اس کے علاوہ جو ٹرینڈز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. یعنی کوئٹہ میں دفتر کے اندر گھس کے جرنلسٹ اور میڈیا ورکرز کو مارا گیا, میڈیا کے آفیسز پر اٹیکس ہوئے, ان کے ورکرز پر اٹیک ہوئے, نکال کے مارا گیا. حامد میر صاحب پہ اٹیک ہوا. وہی میں کہہ رہا ہوں, گاڑیوں سے نکال کے کسی ایک اسپیسیفک اسے, لیکن جو ٹرینڈز تھے وہ اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آئے پچھلے 8-10 سال میں. یہ بالکل ایک نئے ٹرینڈز ہیں. تو میڈیا کے حوالے سے اور آگے بھی جس لڑائی میں آپ جا رہے ہیں اس لڑائی میں بھی وہ خطرات اور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کھیلوں کے لحاظ سے یہ اطمینان بخش سال رہا ہے ہمارا. ہم بالکل اینڈ میں آ کے ہاکی میں جس میں جو ہمارا قومی کھیل ہے, جس کی ٹیم انڈیا گئی تو اس نے ایک پرائیویٹ پارٹی سے ٹکٹ لے کر گئی, لیکن وہاں وہ چیمپئنز ٹرافی میں فائنل تک پہنچے 12 سال بعد. بالکل ٹھیک. اس لیے مجموعی طور پہ ہم کہیں کہ یہ مکس ہمارا رہا ہے, ملا جلا سال رہا ہے, لیکن جو اختتام ہوا ہے اس کا وہ اطمینان بخش ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ قوم کا اتفاق رائے ایک چیز پر آ گیا. بالکل ٹھیک. دوبارہ میں آپ کے پاس آبویسلی واپس آؤں گا. شاہد لطیف صاحب, ایک تو آبویسلی آپ بتا سکتے ہیں پاکستان کے لیے 2014 کا آپ کا مجموعی تجزیہ کیا. دوسرا آپ یہ بھی بتائیے کہ کیا حکومت بھی, کیونکہ اس کی نئی سال تھا یہ, نئی وہ آئی تھی اور بڑی امیدیں ہوتی ہیں ہر نئی حکومت سے, وہ آپ کے خیال میں کس حد تک یہ حکومت 2014 میں پوری اتری ہے, کس حد تک اتری ہے؟ کیا اتنی امید ہے کہ چلے اگر جو کمی رہ گئی 2015 پوری ہو جائے گی؟ آپ کو کم لگتا ہے کہ کوئی امید ہی نہیں ہے ادھر کہ 2015, 16, 17 گزر بھی جائے تو یہ حکومت کی پرفارمنس ویسی رہے گی جیسے آپ سمجھ رہے ہیں, اچھی یا بری؟ جی نہیں جی, نا امیدی کا تو اظہار نہیں کرنا چاہیے. ایک سال ختم ہو رہا ہے, نیا سال شروع ہونے والا ہے, ہمیں اچھی امیدوں کے ساتھ نیا سال جو ہے اس کے اندر داخل ہونا ہے. میں 3 جو مختلف سبجیکٹس ہیں ان کو تھوڑا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. جی. سیاسی طور پر جو ایونٹس جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 2014 کے بڑے اہم ایونٹس ہیں سیاسی میدان میں, ملٹری میدان میں, اور پھر پاکستان کا جو سب سے بڑا ناسور جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں, میں ان 3 ایریاز میں چھوٹے کامنٹس کرنا چاہوں گا. سیاسی میدان میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی جو کنکلوژن ہے وہ بہت اچھی ہوئی. وہ اس طرح کہ ملک کے اندر آپ کو لوگوں میں ایک شعور ابھرتا ہوا نظر آیا. اس میں آپ عمران خان اور وہ جو ڈاکٹر قادری کی تحریکیں تھیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حصہ ہے, اور اس کے ذریعے لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں ان تک پہنچائی گئیں جو شاید ان کے شعور میں پہلے سے نہیں تھیں. اور اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ سال کے آخر میں یہ 16 دسمبر والا واقعہ سانحہ جو ہے یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے, اور اس کی وجہ سے یہ معاملے رکے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ لوگوں نے ان کو ایک اویئرنیس ملی, اور وہ باقاعدہ یہ سوچنے لگے کہ اس حکومت پہ پبلک کی طرف سے دباؤ آنا چاہیے, تب یہ حکومت ٹھیک کام کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چینج تھی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مارشل لاز کے ذریعے ایسے کام ہوتے تھے. اس مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں معاملے ہونے چاہیے, لوگوں کے ذریعے اس تبدیلی کی طرف ہم چل پڑے ہیں, اور مجھے یہ اچھا ایک شگون نظر آیا ہے. ملٹریلی آلدو ہم کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر تو نہیں اس کا ایفیکٹ, مگر یہ جو 2 چینجز ہوئی ہیں, ایک انڈیا میں قیادت کا بدلنا اور ایک افغانستان میں قیادت کا بدلنا. افغانستان میں جو قیادت کا بدلنا ہے اس کا تعلق آپ کی دہشت گردی سے میں جوڑنا چاہوں گا. جو انڈیا میں قیادت بدلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے پریشان کن. مظہر عباس صاحب, اس سے پہلے بریک لوں, تھوڑا بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے شاہد لطیف صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شعور ابھرا ہے دھرنوں سے اور طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب کی تحریک سے,
स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा इन दोनों को लेके 2014 में। बिल्कुल उभरा है और मैं अगर ये कहूं कि 2014 का साल इमरान खान को बिलोंग करता है तो ये गलत नहीं होगा। उनकी पॉलिटिक्स से आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स रिवॉल्व इमरान खान के गिर्द ही रही है और इसलिए ये साल बिल्कुल शऊरी तौर पे लोगों के जहनों में सवालात उठे हैं, लोगों के जहनों में हुकूमत पर प्रेशर बढ़ा है और हुकूमत ने खुद रियलाइज किया है इस चीज को कि वो प्रेशर में है, वो दबाव में है। तो एक ऑपोजिशन का यही काम होता है कि हुकूमत को दबाव में लाए। ठीक है, उसमें इमरान खान कामयाब रहे। तो इस लिहाज से शऊरी तौर पे तो ये बहुत बेहतर साल रहा है सियासी शऊर के लिहाज से। हारून साहब, यही सवाल, इमरान खान साहब का साल था, शऊरी साल था धरनों के हवाले से सियासत? जहां तक ठीक है कि सियासत उसके गिर्द घूमती रही साल के दूसरे निस्फ में, लेकिन स्ट्रेटेजी की बहुत बड़ी गलती है। देखिए, पॉपुलर वो पहले भी था, थोड़ी और बढ़ गई होगी, असल चीज तो ये तहर्रुक बढ़ गया। लेकिन बर्रे सगीर की तारीख का सबक यह है कि पार्टी कभी बनी नहीं निचली सतह तक मुनज़्ज़म जमहूरी पार्टी जो इश्यूज पर काम करे। रेलवे क्या है, पीआईए क्या है, निजकारी क्या है, स्टील मिल में क्या नुकसान हो रहा है, ठेकेदारी निजाम क्या है, बिजली, दहशत गर्दी, फलां, गैस, लॉ एंड ऑर्डर, सिविल ब्यूरोक्रेसी, कोई काम उस पर नहीं। मेरी ये राय ये है, तब भी थी, आज भी है। पिछले हफ्ते भी मैंने उससे कहा, जुलाई में भी एक लंबी मीटिंग मैंने उसके साथ की थी, ये काम जब तक नहीं होगा पुलिस कैसे ठीक होगी। पूरा ब्लूप्रिंट सिविल सर्विस के तसव्वुरात दुनिया में बदल गया, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट ही तब्दील हो गया। यहां नहीं हुआ, लेकिन ये यहां तो कुछ काम हुआ ही नहीं। चीन में, ईरान में देखिए कैसी परफेक्ट इंटेलिजेंस है, अमेरिका कुछ कर नहीं सका सारी अपनी ताकत के बावजूद। इस पे काम करने की जरूरत है कि मुल्क तामीर कैसे होगा। ठीक है, जब ये काम वो कर लेंगे, मैंडेट कोई मसला नहीं होगा। जो भी ये काम कर लेगा, पार्टी ठीक बना लेगा, इश्यूज पे अरकरेजी कर लेगा, कौम उसे मैंडेट दे देगी। कौम बेहतरी चाहती है। बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ के लोगों ने आखिरी वक्त में बहुत से लोगों ने टिल्ट किया कि ये तजुर्बाकार आदमी है। इमरान खान की सियासत में वो पॉपुलैरिटी अपनी करिज्मेटिक है, उसने कौमी खिदमत के बाद अदारे बनाए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पहलू है ना गैर जिम्मेदारी का, बात चीजों में कारकुनों की तरबियत नहीं, कुछ नहीं, ये उसे करना होगा। ये इससे मैं एग्री करता हूं चले कि पूरा 6 महीने सियासत उसके गिर्द घूमती है। ठीक है, शायद लतीफ साहब, सॉरी आपकी बात भी में रह गई थी, मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं आऊंगा वापस आपके पास, इरशाद साहब को भी लेंगे। और सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं कि बाद इमरान खान साहब धरनों, क्योंकि देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान जो पिछला है, अगर सानिया पेशावर का वाकया ना होता तो सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया था, वो था धरने, जिसने अवाम को, मीडिया को, हुकूमत को, अपोजिशन को, पार्लियामेंट को, सबको महीनों एंगेज किए रखा। लेकिन वो अंग्रेजी का मुहावरा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो वो तो नहीं हुआ जिस तरह इमरान साहब और कादिर साहब चाह रहे थे। ठीक है, एक दवाई होती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड बेनिफिट्स भी होते हैं। वो जरूर कहते रहे कि शऊर आ गया और शऊर कम आ गया, ज्यादा हो गया, लेकिन वो जो इंकलाब आना था 24 घंटे में, 48 घंटे में, या इवन 1 महीने में, 2 महीने में, वो इंकलाब के दाई वो इंकलाब नहीं ला सके जिसके लिए उन्होंने पूरी कौम को एंगेज किए रखा। इस पर जरूर बात करेंगे कि कितना वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा हुआ पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पाकिस्तानी कौम का उसमें क्या भला हुआ शऊर के अलावा बढ़ के इंकलाब के कॉन्टेक्स्ट में। वापस आते हैं जी एक ब्रेक के बाद। जी वेरी वार्म वेलकम बैक। हमारे पैनलिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं 2014 को समराइज करने की अपने तज्जिए के हिसाब से। हम धरनों की बात कर रहे थे, शायद लतीफ साहब ने, इरशाद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि धरनों ने शऊर को चेंज किया, लेकिन वो मकासद तो नहीं हासिल कर सके जो इंकलाब वो लाना चाह रहे थे। तो हम समझेंगे इंकलाब अब इस तरह नहीं आ सकता, या पार्लियामेंट के थ्रू आएगा, या वाकई अवाम लाखों की तादाद में बदहाल हो जाए किसी भी हुकूमत वक्त से, तब बाहर निकले, वो होगा इंकलाब। जी इरशाद साहब। देखिए, 2-3 चीजें हैं। अगर तो हम बिल्कुल एक मजमूई तौर पर देखें कि मकसद ये था कि हुकूमत खत्म हो जाए, यही था जी उनका। तो नहीं, अगर ये मकसद था तो वो मकसद हासिल नहीं हुआ, नाकामी हुई, उस लिहाज से वो नाकामी है और माननी चाहिए। लेकिन अगर अवाम के नुक्ता नजर से देखें तो अवाम को तो ये फायदा हुआ है कि आज जो रिलीफ मिल रहा है अवाम को, ये हुकूमत वो थी जो बिजली की, गैस की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती चली जा रही थी, अब वो घटने पर मजबूर है। धरना के प्रेशर खत्म हो गया, अब वो दोबारा हुकूमत बाइख्तियार है, जो चाहे करे। प्रेशर नहीं खत्म हुआ, प्रेशर इसलिए खत्म नहीं हुआ कि ये जो नई सिचुएशन पैदा हो गई है, धरना एक ऐसे मौके पर इमरान खान ने खत्म किया है जिसका उसको सियासी तौर पर फायदा हुआ है, उसको फेस सेविंग मिली है कि जी एक कौमी साने से उसने सियासी फायदा ठीक है आपकी बात सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये तो मैं आ रहा हूं हुकूमत के प्रेशर, हुकूमत पर अब प्रेशर ये हो गया है कि देखें जी इस कौमी साने से आपने क्या सबक सीखा है,
کیا آپ کا وہی وے آف گورننس ہے جو پہلے تھا یا وہ بھی چینج ہوا یا نہیں ہوا؟ اب حکومت پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور یہ پریشر بڑھ گیا ہے کہ اب آپ صرف قومی مفاد میں بات کریں، سیاست نہ کریں، ملک کے بارے میں۔ راحیل شریف صاحب جو ہے، میں اب یہ سوال جو ہے کسی اور ملک میں ہوتا تو بڑا عجیب سا ہوتا کہ پاکستان میں میرے نزدیک بڑا جائز سوال ہے۔ راحیل شریف صاحب نے پوری سیاسی قیادت یا پرائم منسٹر ان کو ڈومینیٹ کیا لیڈرشپ میں؟ دیکھیے، جب یہ دھرنا شروع ہوا تھا تو رائٹر نے ایک سٹوری دی تھی، آپ کو یاد ہوگی، آپ کے پروگرام میں ڈسکس، پاپولیرٹی کے حوالے سے نہیں، وہ ایشو اور تھا۔ وہ یہ تھا کہ حکومت اب پرائم منسٹر جو ہوگا وہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا بلکہ ایک ڈی سی کے طور پر کام کرے گا۔ صحیح، ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور آج جو بظاہر نظر آ رہا ہے، ہم یہ مانیں نہ مانیں، کہیں نہ کہیں، اس وقت جو قومی پالیسی بن رہی ہے وہ راحیل شریف صاحب جس طرح پرائم منسٹر ویک ہوئے 2014 میں، انتہائی ویک اس دھرنے کا سب سے امپورٹنٹ جو شیئر ہے، کاش کہ وہ ان کے سامنے جھکنے کی بجائے یا ان کی ماننے کی بجائے وہ سیاستدانوں کے سامنے جھکتے اور جمہوریت کے سامنے۔ بالکل ٹھیک۔ شاید لطیف صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ 2014 پرائم منسٹر پاکستان کی ویکنس کا سال تھا اور آرمی نے جو ہے وہ ڈومینیٹ کر دیا پورے سینیریو کو؟ دیکھیں جی، حالات و واقعات ایسے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس نے زیادہ دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا، پرائم منسٹر صاحب نے لیڈ نہیں کیا، خاص کر جب یہ دھرنے شروع ہوئے تو آپ نے دیکھا جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن تھا وہاں بجائے جو ریئل پرابلمز ہیں ان کے سولوشن دینے کے انہی کو برا بھلا کہا گیا، اور خاص کر فوج کے بارے میں بھی بڑی بری بھلی باتیں کی گئی۔ پھر دوسرا جو مسئلہ دوسرا مسئلہ جہاں سے ویکنس نظر آئی وہ بالکل یہ ٹیررزم کے حوالے سے تھا، جس میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مذاکرات وہ اتنے لمبے کر دیے جبکہ ان کا نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ مذاکرات کا کوئی حل نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ اتنے لمبے کر دیے گئے۔ یہ ایک سیکنڈ ویکنس نظر آئی۔ پھر یہ جو دھرنے تھے ان کو اتنا لمبا کرنا، اس کا کوئی نہ کوئی مذاکرات کے ذریعے بھی اگر حل نکالنا تھا بہت شروع میں نکل آنا چاہیے تھا۔ آپ اپنی انٹروڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ پاکستانی قوم نے اس دوران کچھ کھویا، میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب بھی قوموں کی تقدیر میں تبدیلیوں کی بات ہوتی ہے تو یہ پھر مہینے نہیں، سال نہیں، دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا یہ اس کی وجہ سے ہے۔ میں ارشاد عارف صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ آج اس شعور اور اس دباؤ کی وجہ سے ہے کہ قوم کو کچھ نہ کچھ ریلیف مختلف فارمز میں ملنی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لہذا لیکن شاہد صاحب اس شعور اور دباؤ کا مقصد کیا اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ویک ہو گئے 2014 میں؟ نہیں، دیکھیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حکومت اگر پرفارم نہیں کر رہی تو حکومت پرفارم نہیں کر رہی تو جمہوری طریقہ یہی ہے نا کہ لوگ اپنا حق جو ہے وہ مانگیں، اور اس میں اگر شعور اور بیداری لائی گئی تو بالکل ان دھرنوں نے لائی، ان جلسے جلوسوں نے لائی، اور آج اگر وہ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور دباؤ ڈال رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں اب ریلیف کی بات کر رہی ہے۔ اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ دھرنے تو ختم ہو گئے، یہ ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر یہ نااتفاقی ان میں جو نظر آ رہی ہے اتنے بڑے سانحے کے بعد، اگلے دھرنے جو ہوں گے اس کے اندر یہ جو 85% لوگ ہیں یہ اب ان دھرنوں میں شامل ہو جائیں گے جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، اور فوجی اتنے بڑے سانحے کے باوجود بھی اگر آبویسلی وہ یہ اپروو کر رہے ہیں، آبویسلی کیونکہ عام عدالتوں سے انصاف ان کو نہیں ملا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ مظہر عباس صاحب، ذرا مورل جانر سے ہم کو باہر نکل کے ریئلسٹکلی اسپیکنگ بات بھی کرنی چاہیے۔ یہی سوال میرا آپ کے لیے کہ شعور اور دباؤ اگر حکومت پہ ڈلا، شعور بلند ہوا تو یہ امیج کو ابھرا ہے 2014 میں۔ ابھی ارشاد صاحب جو ہے بالکل بجا طور رائٹرز کی سٹوری کا بھی حوالہ دے رہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ویک ہوئے، تو کیا پرائم منسٹر اس لیے ویک ہوئے کہ ان کے لوپ ہولز، ان کی گورننس کی ان ایکشنز وہ ایکسپوز ہو گئے دھرنوں میں 2014 میں، یا وہ اس لیے ویک ہوئے کہ آرمی بہت ہی ڈومینیٹنگ ہے، انہوں نے اپرچونٹی تلاش کی یا ان کو مل گئی اور وہ ڈومینیٹ کر گئے اور پرائم منسٹر ویک ہو گئے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ پرائم منسٹر ویک ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی وجہ سے حکومت ریلیف دیتی ہے تو یہ حکومت کی بہتر پالیسی ہے۔ اگر حکومت کانفرنٹریشن لیتی تو وہ بہتر پالیسی نہیں ہوتی۔ لیکن 2014 میں پارلیمنٹ بہت مضبوط ہو کے ابھری ہے۔ پارلیمنٹ نے جس طرح ریزسٹ کیا ہے وہ بالکل ایک سوال آپ سے پوچھ لوں اسی سے متعلق، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں تک آپ کی بات جو ہے اس سے بہت سے لوگ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو دیکھیں پارلیمنٹ آگے جھکی نہیں دھرنے والوں کے، لیکن سر آپ ہیں، آپ کا ایک کام ہے، آپ کو آپ کا جو ہے وہ
سبارڈینیٹ یا کنٹمپرری یا ایون باس بھی آپ کی حیثیت کو چیلنج کر دے, فارن افیئرز کو سنبھال لیں, انٹرنل سیکورٹی کے معاملات کو سنبھال لیں, وہ چیزیں آپ سے کروائے جو صحیح ہے پاکستان کے لیے, لیکن آپ نہیں کر رہے لیٹ سپوز, تو آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی پوزیشن اس سے بالکل متاثر ہوگی سر, کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ کہ اگر مذاکرات کے بغیر آپ آپریشن میں جاتے تو آپ کو کبھی بھی عوامی تائید حاصل نہیں ہوتی. آپ نے مذاکرات کرنے کے بعد آپریشن شروع کیا ہے تو آپ کو وہ تائید حاصل ہے. یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ سے اس کا دوسرا, جس طرح شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا اپنا وہ ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ بہت ضروری تھی یہ چیز, کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں پچھلی حکومت نے جو ہے آپریشنز کیے, ڈائلاگ نہیں کیے, یا ڈائلاگ میں جو بھی ایگریمنٹس ہوئے اس پہ نہیں کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جس میں وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا اور وزیر اعظم اور پارلیمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی, اس نے وزیر اعظم کو مضبوط کیا ہے, کمزور نہیں کیا. باقی ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی سے میں ایگری نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ کرائسس بہت جلدی حل کرنا چاہیے. رائٹ, جی شاہ صاحب, یہ جو دیکھیے پارلیمنٹ بالکل مضبوط ہونی چاہیے, ہوتی اگر تو یہ جو 20 نکاتی ایکشن پلان ہے یہ پارلیمنٹ کو بنانا چاہیے تھا. یہ جو کل جماعتی کانفرنس دوسری ہوئی ہے اس کی وجہ یہ باہر پارلیمنٹ سے باہر کے لوگوں نے بیٹھ کے بنایا ہے, اور آرمی چیف کی ان کے نمائندوں کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاستدان از خود شاید یہ فیصلہ دیر لگاتے ہیں. یعنی یہ افسوسناک بات ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا یہ باہر سے ہو رہا ہے, تو یہ افسوسناک. ہارون صاحب ذرا ریئلسٹک سر کر دیے, یہ نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں, لیکن ایکچوئل پوزیشن میں کیا پرائم منسٹر ویک ہوئے اور آرمی چیف ڈومینیٹ ہوئے؟ دیکھیے, ہم جوڑ توڑ اور سازش کی طرف چلے جاتے ہیں, قدرت کے قوانین ہوتے ہیں. جی, کیا انہوں نے مذاکرات کو شروع کیا, وہ ٹھیک کیا, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مدر صاحب, لیکن اتنا طویل کرنے کی ضرورت کیا تھی, اور اس طرح کیوں بھدے طریقے سے کیوں مذاکرات کیے؟ سمیع الحق اور پھر سمیع الحق کا نامزد کردہ ایک آدمی, ان لوگوں کو کیوں بیچ میں لے کے آئے؟ وہ تو ٹھیک ہے, اسے سیاسی حمایت چاہیے تھی اور اس کے لیے بات شروع کرنا مفید ثابت ہوا. پالیسی انیشیٹو انہوں نے لیا نہیں. میری ایک بڑی اہم سرکاری شخصیت سے ملاقات ہوئی 2 مہینے پہلے, میں نے کہا ان ایکشن ہے, پالیسی انیشیٹو نہیں ہے. یہ کابینہ آپ نے بنائی ہے, اس کو کابینہ کہتے ہیں. نام لے کے ان سے بحث کی اور وہ مان گئے, انہوں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں. اچھا, فوج سے غیر ضروری مخاصمت, غلیل والے, یہ طرز گفتگو ہے, یہ وزیر اطلاعات بنایا انہوں نے, کہاں سے کیا نادر روزگار آدمی ڈھونڈا. بھائی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کمزور ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں اور دبانا عرض کرتا ہوں, 2 کوڑی کی اوقات اس پارلیمنٹ کی نہیں ہے. یہ باہر بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, سیاسی جماعتوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. جمہوریت کیا ہے؟ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی عادت اسے کرنی چاہیے, انیشیٹو اس کے پاس ہونے چاہیے, فیصلے اسے کرنے چاہیے. یہ کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں اور کل جماعتی کانفرنسیں کیا ہوتی ہیں؟ مینڈیٹ انہیں دے دیا گیا نا, صرف انہیں ملحوظ رکھنا ہے قومی مفادات کیا ہیں اور پرائرٹیز کیسے فکس کرنی ہے, اسٹریٹجی کیا ہو. آج کوئی نواز شریف پہ نثار نہیں کرتا, اس کے اور اخلاقی عوامل بھی اس میں بہت ہیں. دنیا کا کون سا وزیر اعظم فوج پہ جنرل, اس لیے کہ وہ قابل بھروسہ آدمی ہے. دیکھیے کانگریس میں کہا مائیکل ملن نے بھی, اور دوسرا کیا اس کا نام تھا جنرل کا, کہ کیا نہیں وعدہ کر لیتا ہے تو توڑتا نہیں ہے, وعدہ کرنے میں متعمل ہوتا ہے. جنرل راحیل ایک ڈیپینڈیبل آدمی ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ فوج کے ہاتھ میں چلا جائے. جمہوریتیں اس طرح نہیں چلتی, معاشرے اس طرح ترقی نہیں کرتے. کیا کیا جی انہوں نے ہیلتھ میں, کیا کیا ایجوکیشن میں, کیا کیا ٹیررزم میں, کیا کیا گیس اور بجلی میں, کیا سول سروس کو بہتر بنانے کے لیے تباہ کر دیا, پولیس کو اور برباد کیا. ٹیکس کلیکشن میں حال یہ ہے کہ روز ہم نئے ایک نعرہ سنتے ہیں اس اکاؤنٹنٹ سے جو وزیر خزانہ ہے کہ جی 30 لاکھ آدمی ہیں, کریں. کیا کریں گے یار آپ؟ کوئی اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے. ان کو اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو اصل ایشوز ہیں, جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں. سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اور رہ گئے عمران خان, تو انہوں نے اویئرنیس کے لیے یہ دھرنا دیا تھا, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اس کا ایک واضح مقصد تھا, 3 دن میں ٹاپل کرنا چاہتے تھے, اس میں وہ ناکام ہوئے. کارکنوں میں انہوں نے ہیجان پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, آگاہی پیدا ہوئی ہے, جذبات پیدا ہوئے ہیں, تربیت نہیں ہوئی. تربیت یافتہ معاشرے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں, ان میں امن ہوتا ہے, ان میں استحکام ہوتا ہے. ایز اے ہول یہ دونوں ناکام رہے. رائٹ. مظہر صاحب, مجھے آپ کا ٹیک چاہیے اس کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ, ہارون صاحب کا ایک تجزیہ ہے اور بہت سے لوگ شاید ان سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں,
کہ پارلیمنٹ اس وقت 2% کی کریڈیبلٹی وائز نواز شریف صاحب تو کوئی انحصار نہیں کرتا، آرمی چیف پہ کرتے ہیں ضرور. دیکھیے خیر ہارون صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس لڑائی میں آپ ہیں اس لڑائی میں سویلینز کچھ کر نہیں سکتے، اس لڑائی میں سویلین گورنمنٹس کچھ نہیں کر سکتی. اس ڈیبیٹ میں اگر ہم چلے جائیں گے تو بہت سی چیزیں کھل جائیں گی کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جس نے اس لڑائی میں جو قوتیں رہی ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی کالعدم تنظیمیں، کون سے گڈ اور بیڈ طالبان کا فیصلہ سویلینز نے نہیں کیا تھا، گڈ اور بیڈ طالبان کا فیصلہ کسی اور قوت نے کیا تھا. کالعدم تنظیموں یا دوسری ان کو اگر پروان چڑھایا گیا ہے تو وہ سویلین گورنمنٹس نے پروان نہیں چڑھایا ہے. یہ جب لڑائی لڑی جائے گی تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دوسری قوت کیا سمجھتی ہے، وہ کلیئر ہے اس معاملے میں. اب ہم نے لڑائی میں آگے جانا ہے، اب کوئی اف اور بٹس تو نہیں ہے. لیکن مدر صاحب جو فارن افیئرز ہے وہ بھی یہ حکومت جو ہے نہیں چلا سکتی، اور وہ بھی آپ جو ہے وہ بھارت سے معاملہ پاکستان میں بھائی جان پہنچ چلائے گی. کامران صاحب پاکستان میں فارن افیئرز کی منسٹریز کب سویلینز اتنے پاورفل رہے ہیں؟ ہمیشہ بہت سی چیزوں میں یہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. یہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے میرا خیال ہے، کیونکہ ایک اتفاق رائے ہے. لیکن ہم تو ایک آپس میں ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میں ایک بریک پہ جاؤں گا. مدر صاحب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بہت بڑے جج تھے جناب، انہوں نے ایک بہت تاریخی فیصلہ دیا اور اس کے بعد ریپینٹ کیا کہ انہوں نہیں دینا چاہیے تھا مارشل لا دور میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کہتے جی میرے پاس چوائس ہی کوئی نہیں، دباؤ تو مارچ میں گا، آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ آپ ریزائن کر دیتے. تو جو حکومتیں جو ہے اگر آرمی کے پریشر میں تو ریزائن کر دیں. اگر آپ فارن افیئرز آپ نہیں سنبھال سکتے اور وہ بھی آپ کو اگر فوج کو دینا پڑتا ہے، اگر یہ تجزیہ آئے، اگر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لیڈ نہیں کر سکتے اور معذور ہیں تو ہمارے سر پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے گھروں میں جائیں، اپنا کاروبار کریں. یہی میں کہہ رہا تھا بالکل. مجھے اس دفتر میں اگر کوئی کام نہ کرنے دے تو آپ گھر ہی جائیں گے نا. تو میں کہوں گا جناب مجھے اجازت. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں سر. تو جج کو بھی ریزائن کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر بھی ہو اس طرح کے، ان کو ریزائن کیسے اپنے کاروبار تو ان کے بڑے اچھے چلتے ہیں، رائٹ، اس میں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں. تو جی واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. جی ویئرز ویلکم بیک. یہاں تک ہم پہنچے 2014 تو اب گزر گیا، 2015 آنے والا ہے. شاید لطیف صاحب ڈیبیٹ آپ نے سنی، اور یہ کوئی ڈیبیٹ یہیں پہ نہیں ہے، ہر تھڑے پہ بھی اس طرح کی باتیں ہونی ہوں کہ ڈائیورجنٹ ویوز ہیں. اب اس ڈیبیٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے جو آپ لوگوں نے کی ہے، ہم لوگوں نے کی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ 2015 جو ہے لیڈرشپ کے حوالے سے اور پاکستان، کیونکہ آبویسلی جو کرتا دھرتا ہے سب پاکستان کے وہی چلائیں گے نا، وہ آپ کہاں دیکھنے جاتے ہوئے کہ چیلنجز میٹ اپ کر سکیں گے، خواہ وہ گورننس کا ہے یا وہ ٹیررزم کا ہے؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب مضبوط ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی رہی. دیکھیں بات اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، مورل اتھارٹی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک جھوٹ بول کے کوئی ایک مقدمہ کورٹ کے سامنے چند لوگوں کو بیوقوف بنا کے جیت جاؤں، مگر دنیا جانتی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس سے آپ کی مورل اتھارٹی نہیں بنتی. اور یہ جو اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں جس کو آپ حکومت، پرائم منسٹر اور جس کو آپ پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں، یہ ساری پوزیشن مورل اتھارٹی کی وجہ سے بنتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی ایف آئی آر نہ کٹے، دھاندلی کے الزام ہو، ان کو انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے، اور ہم کہیں جی پارلیمنٹ مضبوط ہے، حکومت مضبوط ہے. یہ لوگ 20 کروڑ عوام کے سامنے آپ مضبوط نہیں ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو، کرائم کرنے والے کو اس کو سزا ملے. تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ ہے، آپ نے آئندہ کی بات کی. میں اس امید کے ساتھ یہ آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو ہر صورت اگر آگے چلنا ہے تو یا تو آپ اپنا کام کیجئے، جس کی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی مجھے کوئی نشانی نظر آنی شروع ہو گئی ہے، اور یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کا سیلاب ہے یہ بہا کے لے جائے گا. اس طرح کی قیادت سے یہ ملک آگے نہیں چلے گا. رائٹ. شاہ صاحب اگر مورل کریڈیبلٹی اگر نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو ایک شیشے کی طرح ہوتی ہے، جو ایک دفعہ آ گئی تو دراڑ آ گئی تو بس گئی. تو پھر یہ لیڈرشپ اگر یہ مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ اس میں مورل کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو یہ 2015 میں اتنے بڑے چیلنجز، کیا عام چیلنجز کس طرح فیس کر سکتی ہے؟ دیکھیے 3 بڑے چیلنج درپیش ہیں پاکستان کو بھی، اس حکومت کو بھی. ایک تو مودی کا بھارت ہے جو ہوسٹائل ہے پاکستان کے حوالے سے، پہلی جو ہماری توقعات تھیں وہ پوری نہیں. دوسرا افغانستان ہے
ٹھیک ہے. امریکہ کے نیٹو کے جانے کے بعد وہاں صورتحال آپ امید یافتہ ہیں بالکل آخری منٹوں میں؟ نہیں، اگر انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے نہ کیے اور یہ الیکشن کا معاملہ جو ہے طے نہ ہوا تو مشکل ہو جائے گا، تو مشکل ہو جائے گا اور اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا. مظہر عباس صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت آپ کو لگتی ہے مورلی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، پہلے تو آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری، تو پھر کس طرح میٹ کرے گی چیلنج 2015 کا؟ دیکھیے، یہ ظاہر ہے گڈ گورننس کے حوالے سے تو یہ حکومت بالکل بھی اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. لیکن پھر اور جس طرح ہارون رشید صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیے میں بالکل سیدھی سی بات ہے، بالکل گھر چلے جانا چاہیے ایسی حکومت کو کہ جہاں میاں نواز شریف کو بہت پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. استعفیٰ اس بنیاد پہ نہیں کہ جو عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس بنیاد پہ دے دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ کی حکومت کی اتنی ریٹ نہیں ہے کہ جنرل مشرف کو کورٹ لے جانے کے بجائے اسپتال پہنچا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ساری چیزیں، جہاں آپ نہیں ٹرائل کر سکتے، یہ بات طے ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوسچنز کرتی ہیں. لیکن 2015 اگر سیاسی بے یقینی کا سال رہا، اگر عمران خان اور ان کے درمیان یہ نہیں رہا، تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ اتفاق رائے جو آج قائم ہے وہ قائم نہیں رکھ پائیں گے. بالکل ٹھیک. ہارون صاحب کچھ کہنا آخری؟ دیکھیے جی، وہ وزیر داخلہ کی مرضی سے لے جائے گئے تھے ہاسپٹل، مشرف صاحب، اور حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے، کوئی طوفان بالکل نہیں آ رہا. عمران خان کی تیاری نہیں ہے، اپنے کارکنوں کی تربیت کریں، ایشوز پہ کام کریں تو وہ آ سکتے ہیں، ورنہ نہ کوئی طوفان آ رہا ہے نہ کوئی بالکل ٹھیک. ویورز، میں تمام پینلسٹ کا شکریہ، اور ان سب سے ڈس ایگری کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اپنی، جو میرا اپنا تجزیہ ہے. پاکستان میں مورل ڈسکریڈ ہونا کسی شخص کا کوئی مسئلہ نہیں. افتخار چودھری صاحب کا کوئی مورل کریڈیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے جس طرح مارشل لا کا ساتھ دیا ہے، مشرف صاحب کو یونیفارم کا ساتھ دیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ پوچھیں تو پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں. تو یہ قوم جو ہے اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے مورل کریڈیبلٹی کی، اس کی اپنی اخلاقیات جو ہے اس کا اگر آپ تعین کرنے بیٹھے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ریڈی والے سے لے کے اوپر تک جس کا ہاتھ پڑتا ہے کرپشن اور جھوٹ بولنے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس ملک میں اگر افتخار چودھری صاحب دستور کی وائلیشن کر کے ہیرو بن سکتے ہیں، ان کو معافی مل سکتی ہے، تو سارے معاف ہیں. 2015 کا پاکستان بڑی امیدوں کے ساتھ ہم شروع کریں گے کل. لیٹس سی کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ کس امید پہ ہوگا. کل تک کے لیے اجازت.